اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورۃ البقرہ کی 27 آیات تک تلاوت ہو چکی پہلے، اور اس کا ترجمہ بھی ہم نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے۔ اس سے آگے چلتے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ بھلا تم کیوں کر اللہ کے منکر ہو گئے، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں جلایا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں جلائے گا۔ اللہ اکبر۔ پہلے مردہ تھے، اس نے تمہیں جلایا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں جلائے گا، پھر اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے۔ تو اللہ رب العالمین سوال کر رہے ہیں، بھلا تم کیوں کر اللہ کے منکر ہو گئے، یعنی کیا وجہ ہے، کیسے ہو گئے اللہ کے منکر، جب کہ تمہیں معلوم ہے کہ حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں جلایا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں جلائے گا، پھر اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاءِ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے، پھر آسمان کی طرف سے استوا یعنی قصد فرمایا، پھر آسمان کی طرف قصد فرمایا یعنی آسمان کی طرف ارادہ فرمایا، تو ٹھیک 7 آسمان بنائے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سب اللہ پاک نے بنایا ہے۔ تو کچھ لوگ جو شرک کرتے ہیں ان کے لیے یہ آیات مبارکہ دعوت فکر ہیں کہ اللہ پاک نے ہر چیز کو بنایا ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، وہی ہمارا رازق ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آیت مبارکہ کے درمیان میں اوپر چھوٹا سا توئے نظر آتا ہے، تو وہاں پر کبھی رکنا ہوتا ہے، کبھی نہیں رکنا ہوتا۔ تو یہاں پر نیچے بتایا گیا ہے کہ یہاں پر نہیں رکنا، تو ہم پڑھیں گے نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا، یعنی زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا، اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا۔ اللہ پاک نے کیا پھر فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے، یعنی مجھے معلوم ہے میں کیوں انسان کو اپنا نائب بنا رہا ہوں۔ فرشتوں کو اللہ پاک نے فرمایا آپ کو معلوم نہیں ہے، مجھے معلوم ہے۔ تو یہاں علماء مختلف تفصیل بیان کرتے ہیں، اور کچھ یہ بھی کرتے ہیں کہ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس
کی خاطر یہ کائنات بنائی ہے، اور پھر ان کی اہل بیت اطہار کی محبت میں یہ سارا حضور پاک اور ان کی اہل بیت پنجتن پاک کی محبت میں یہ سارا نظام اللہ پاک نے بنایا اور سجایا، اور ان کو پھر سید الانبیاء کو بنایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو یہ ہے وہ نائب۔ اور پھر وہ جو دین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سید الانبیاء تک، ہم تک آہستہ آہستہ مختلف مراحل سے گزرتا ہوا پہنچا، اور پھر سید الانبیاء پر آ کر مکمل ہوا۔ اس دین کو پھر بچانے کے لیے کربلا والوں نے جو قربانیاں دیں، تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ فرشتوں نے تو یہ کہا کہ کیا ایسے کو نائب بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا، خون ریزیاں کرے گا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ یعنی وہ ایسے لوگ بھی ہوں گے، ایسے انسان بھی آئیں گے اس زمین پر جو اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے میری محبت میں، تو میں ایسے کو نائب بنا رہا ہوں۔ تو بہرحال مختلف یہ آراء ہوتی ہیں جو ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ کیا سکھائے؟ اسماء سکھائے، نام سکھائے۔ یہاں پر بریکٹ میں انہوں نے لکھا ہے اشیاء کے نام سکھائے، اور پھر سب کو ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے اللہ پاک نے خود وہ نام سکھا دیے، اور پھر فرشتوں کو کہا جی یہ بتائیں، ان پر یہ پیش کیا۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ وہ بھی کچھ اس طرح کے اس وقت اللہ پاک نے کچھ صورتیں اور اسماء پیش کیے فرشتوں پر، حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے بتا دیے یہ کون کون ہیں۔ وہ پنجتن پاک کی ہستیاں تھیں، ان کے نور تھے، علماء فرماتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو تو سکھا دیا گیا پہلے ہی، فرشتوں کو معلوم ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا بتاؤ یہ کون ہیں، کیا تم جانتے ہو؟ فرمایا سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ سچے کس بات میں؟ کہ تم کہہ رہے ہو کہ کیا ایسے کو نائب بنائے گا جو زمین میں جا کے خون ریزیاں کرے گا؟ تو اللہ پاک نے پھر امتحان لیا، ٹیسٹ لیا، سچے ہو اگر اپنی بات میں تو پھر ان کے نام تو بتاؤ۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ بولے فرشتے بولے پاکی ہے تجھے، تو پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا صرف اتنا علم ہے، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ فرمایا اے آدم بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام۔ اشیاء بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، علماء نے یہاں اشیاء کی بجائے وہ پنجتن پاک کا بتایا کہ ان بتا دے ان کے نام۔ جب اس نے یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں سب کے نام بتا دیے، فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی سب چھپی چیزیں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو
اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ تو کرو، آدم کو سجدہ کرو، جبکہ وہ سجدہ اللہ کو تھا، اطاعت اللہ کی تھی، قبلہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، سجدہ اللہ کی ذات کو ہو رہا تھا، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں ہو رہا تھا۔ یہ بات یہاں بڑی واضح ہے، اور یہاں کچھ مشرکین اسی بات کو لے کر کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا تھا کہ فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو وہ ابلیس بن گیا، شیطان بن گیا۔ تو سجدہ اللہ کی ذات کو تھا، اطاعت خدا میں تھا، اللہ کے حکم پہ تھا، اور اس قبلہ کی طرف رخ کر کے کرنا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ذات کو سجدہ نہیں تھا۔ تو اس بات کو وہ دلیل بنا کر کہتے ہیں کہ پنجتن پاک 12 امام 14 معصومین کو آپ سجدہ کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ، ان کے روضوں پر جا کر سجدہ کریں، تو وہ یہ بات پیش کرتے ہیں۔ تو ہم علماء سے ہم نے پوچھا کہ یہ کیا راز ہے، تو انہوں نے یہی بتایا ہے کہ یہ اللہ کا حکم اور اس کی اطاعت پہ سجدہ تھا، اور اللہ کی ذات کو سجدہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس وقت جہاں اللہ پاک نے بنا دیے اس کی طرف رخ کر کے کرنا تھا، جیسے اب ہم قبلہ کی طرف رخ کر کے کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کہ منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے فرمایا، اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے، مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا، اس شجر کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں اور ان کی بیوی کو جنت میں کھلی آزادی دی اللہ پاک نے کہ آپ کھاؤ پیو جہاں چاہو جاؤ، لیکن ایک شجرہ ہے، شجر ہے، لفظ شجرتا لکھا ہوا ہے، ہاذہ شجرتا ولا تقربا، اس کے قریب نہ جانا، ہاذہ شجرتا، یہ جو شجر ہے، فتکون من الظالمین، تو اگر جاؤ گے تو کیا ہوگا، حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ اور پھر شیطان نے آگے اپنا کام کیا، اور پھر ہم انشاءاللہ بیان کریں گے کہ وہ شجرہ کیا تھا اور وہ شجر کیا تھا کہ جس کے پاس جانے سے اللہ پاک نے روکا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام گئے، اور پھر کیا ہوا۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔